شیطان کا فریب ایپیسوڈ 6۔ اچھا بچوں، تو آدم علیہ السلام جنت میں رہتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جتنا چاہو کھاؤ پیو، مگر فلاں درخت کا پھل مت کھانا۔ ماموں جان، وہ کس چیز کا درخت تھا؟ حسن نے پوچھا۔ بچوں، اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ملتی کہ وہ کس چیز کا درخت تھا۔ بعض علماء کرام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ بہرحال وہ جس چیز کا بھی درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کو اس کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ ان کی زندگی آرام و سکون سے گزرنے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے اور اس میں بہنے والی دودھ اور شہد کی نہروں سے لطف اندوز ہوتے، جنت کی خوبصورت سیرگاہوں میں گھومتے پھرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور اس کی عبادت کرتے اور اس درخت کے قریب بھی نہیں جاتے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ شیطان یہ سب دیکھتا اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا۔ مارے غصے کے اس کا برا حال تھا، اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا، بری طرح تلملانے لگا۔ آخر اس سے رہا نہیں گیا، اس نے یہ طے کر لیا کہ ان کو جنت سے نکلوا کر ضرور دم لے گا۔ دن ان کے پاس آیا اور بھولی شکل بنا کر کہنے لگا، تم دونوں کو دیکھتا ہوں کہ تم آرام و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا، الحمدللہ ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ شیطان نے کہا، تمہیں اس درخت کے بارے میں نہیں بتاؤں جس کے پھل کو کھا کر تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے درخت کا پھل ہے؟ شیطان نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، تو اس نے ان کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں نہیں معلوم، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا، اس وقت تمہارا معدہ اس درخت کے پھل کو ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو تمہیں جنت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اور اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا تو تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، کبھی بھی اس جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اب بھی اس کی بات نہیں مانی۔ ادھر ابلیس بھی برابر کوشش کرتا رہا۔ آخر اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب اس نے قسم کھائی تو حضرت حوا کو یہ واقعی ہی یقین ہو گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ انہوں نے بھی سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حوا نے خود بھی اس درخت کا پھل کھا لیا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اس درخت کا پھل کھلا دیا۔